نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتته أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزیمہ والترمذی ورواه مالک والشافعی وأحمد۔ آج کے درس کے اندر ہم بلوغ المرام کی پہلی حدیث ملاحظہ فرمائیں گے۔ کل باب المیاہ، پانی کا تعارف، یعنی پانی کسے کہتے ہیں، پانی کے اوصاف کیا ہیں، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف اور منکرین حدیث کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ تو اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے ہم ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیے گئے مسائل کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمندر کے پانی کے بارے میں ارشاد فرمایا، هو الطہور ماء، وہ سمندر اس کا پانی پاک ہے، هو الطہور ماؤہ، وہ سمندر کے اس سمندر کا پانی پاک ہے، والحل میتتہ، اور اس سمندر کا مردار حلال ہے۔ بیان کی اس حدیث مبارکہ کو ائمہ اربعہ نے، یعنی امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ نے اس حدیث مبارکہ کو اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا۔ وابن ابی شیبہ، اور امام ابن ابی شیبہ انہوں نے بیان کیا، جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ وغیرہ کے استاد ہیں۔ واللفظ لہ، اور یہ الفاظ جو بلوغ المرام کے اندر بیان کیے گئے ہیں یہ انہی کے بیان کرتا ہے۔ اس روایت کو، حدیث مبارکہ کو، امام ابن خزیمہ اور امام ترمذی نے صحیح قرار دیا ہے، اور اس روایت کو امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل یعنی ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو یہاں سب سے پہلے ہم نے غور کرنا ہے ان ابی ہریرہ۔ عربی زبان کے اندر ان اور من، یہ دو کلمے، دو حرف جار جو ہیں، یہ سے کا معنی دینے کے لیے آتے ہیں، لیکن روایات کے شروع کے اندر ان استعمال ہوتا ہے، من استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ ان عربی زبان کے اندر مجاوزت کا معنی دینے کے لیے آتا ہے، بائی پاس کا معنی دینے کے لیے آتا ہے۔ اس لیے احادیث کی سند کے اندر ان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، فلاں ان فلان ان فلان، یعنی جس طرح ہم بطور مثال یوں کہہ لیں، امام مالک بیان کرتے ہیں ان نافع ان ابن عمر، یعنی کہ امام مالک نافع سے بیان کرتے ہیں، نافع ابن عمر سے بیان کرتے ہیں، اور ابن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ اب سند کی لڑی کے اندر ان کا لفظ آتا ہے، من کا لفظ نہیں آتا، اگرچہ دونوں کا معنی ایک ہے، لیکن ان جو مفہوم عربی زبان کے اندر دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس مفہوم کے لیے من عربی زبان میں استعمال نہیں ہوتا۔ تو ان مجاوزت، بائی پاس کا معنی دینے کے لیے آتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ اللہ کے پیغمبر کا ارشاد عبداللہ بن عمر کے پاس پہنچا، عبداللہ بن عمر سے ہو کر یہ اللہ کے پیغمبر کا ارشاد نافع تک پہنچا، نافع سے ہو کر یہ اللہ کے پیغمبر کا ارشاد امام مالک تک پہنچا۔ اب یہ بائی پاس کا معنی دے رہا ہے، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد
پاک وہ ابن عمر کے پاس ہے، ابن عمر کے پاس سے ان کے شاگرد نافع کے پاس ہے، نافع کے پاس سے ان کے شاگرد امام مالک کے پاس ہے۔ تو ان بائی پاس کا معنی دینے کے لیے آتا ہے، اس لیے روایات میں ان استعمال ہوتا ہے، من استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ بائی پاس کا معنی دینے کے لیے عربی زبان کے اندر ان آتا ہے عین نون کے ساتھ، من میم نون کے ساتھ جو حرف ہوتا ہے وہ یہ بائی پاس کا معنی دینے کے لیے نہیں آتا، تو اس لیے ان ابی ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے پانی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ پانی سمندر کا پاک ہے اور اس کا مردار بھی حلال ہے۔ اصل میں اس روایت کا پس منظر ہے جیسا کہ موطا امام مالک کے اندر روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آدمی نے صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے پیغمبر، ہم ذریعہ معاش کے لیے سمندری سفر کرتے ہیں، سمندر کے اندر ہمارا آنا جانا رہتا ہے اور ہمارے پاس تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، اگر اس پانی کے ساتھ ہم دوران سفر سمندری سفر کے اندر وضو کریں گے تو پینے کے لیے پانی ہمیں نہیں ملے گا، کیونکہ سمندر کا پانی انتہائی کڑوا ترین ہوتا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر، اگر ہم اس پانی کے ساتھ جو اپنے ساتھ خشکی سے لے کر آتے ہیں اس کے ساتھ وضو کریں گے تو ہم پیاسے رہ جائیں گے، تو کیا ہم سمندر کے پانی کے ساتھ وضو کر لیا کریں، یعنی طہارت، اب نماز بھی سفر کے اندر ہی پڑھنی ہے، تو کیا ہم وہ سمندر کے پانی کے ساتھ ہم وضو کر لیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی کے جواب کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ سمندر اس کا پانی بھی پاک ہے اور اس کا مردار بھی پاک ہے۔ تو صحابی کے سوال کرنے کی وجہ یہ تھی کہ بسا اوقات سفر کے اندر نکلے ہوئے ذریعہ معاش کے لیے وہ کبھی ہفتے بھی لگ جاتے تھے، کبھی مہینہ بھی لگ جاتا تھا، کبھی کئی دن لگ جاتے، تو کیونکہ سمندر کے اندر جب وہ روز ذریعہ معاش کے لیے جاتے تو پھر ہوائیں وہ کشتی کو دھکیل کر کہیں کی کہیں لے جاتی تھی، تو اب ایسی صورت میں جو تھوڑا سا پانی ساتھ رکھا ہوا ہے وہ اگر ختم ہو جائے تو پھر سمندر کا پانی تو پینا ممکن ہی نہیں، انتہائی کڑوا ترین پانی ہے۔ اس لیے ان صحابی نے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر ایسی صورت میں ہم وہ پانی اپنے پینے کے لیے رکھ لیں اور سمندر کے پانی کے ساتھ وضو کر لیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سمندر کا پانی پاک ہے۔ ساتھ آپ نے ایک اضافی بات بھی بیان فرما دی کہ جیسے ان قافلے والوں کو، ان سمندری سفر کرنے والوں کو دوران سفر پانی کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، تو لہذا جو ان کے پاس راشن ہے، توشہ دان ہے، اس کے ختم ہونے کی صورت میں ان کو کھانے کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ ایک اضافی بات بھی بتلا دی جو ان کی ضرورت کے ساتھ تعلق رکھتی تھی کہ سمندر کا مردار وہ بھی حلال ہے، یعنی سمندر کا پانی بھی پاک ہے، تم اس سے وضو بھی کر سکتے ہو، غسل وغیرہ بھی کر سکتے ہو، اور سمندر کا مردار وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ تو اس روایت اور اس روایت کے پس منظر سے کئی باتیں، کئی مسائل ہمارے سامنے وہ کھل کر آتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مومن کو، ایک مسلمان کو ہر وقت رب تعالیٰ کے فریضہ نماز کی پابندی اور ادائیگی کا تصور رکھنا چاہیے اور اس کی ادائیگی کا اپنے اندر داعیہ رکھنا چاہیے، اس فرض کو ادا کرنے کے لیے ہر وقت ریڈی رہنا چاہیے۔ اب دیکھیے صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہ مجمعین سمندری سفر کر رہے ہیں، ذریعہ معاش کے لیے، اپنے کسی کاروبار و زندگی کے لیے وہ سفر کر رہے ہیں، سفر کے اندر بھی ان کو اپنی نماز کی اتنی فکر ہے کہ اللہ کے پیغمبر اگر ہم اپنے ساتھ رکھے ہوئے پانی سے وضو کریں گے تو ہم پیاس سے رہ جائیں گے۔ اور یہ ایک ہر مومن کی، ہر مسلمان کی یہ اول فکر ہونی چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فریضے کی ادائیگی کے لیے ہر وقت فکر مند رہے، چکنا رہے، اس کے لیے ذہنی طور پر اور عملی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ جب نماز کا ٹائم ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کو فوراً ادا کر لیا جائے، کیونکہ افضل ترین اعمال میں سے ہے نماز کو اس کے اول وقت کے اندر ادا کرنا۔ اور دوسری بات، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ انسان رزق حلال کی تلاش کے اندر وہ سرگردہ رہنا چاہیے، اور رزق حلال کو حاصل کرنے کے لیے خشکی کے سفر بھی کیے جا سکتے ہیں، سمندری سفر بھی کیے جا سکتے ہیں، یعنی اللہ پر توکل رکھتے ہوئے وسائل کا ہم نے ہیلا کرنا ہے، روزی اللہ نے دینی ہے، وہ سمندروں سفر ہے یا خشکی کے اسفار ہیں، روزی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوبست کرنا ہے، ہمارا کام ہے ہیلا کرنا، حرکت کرنا، آگے جو ہمارے مقدر کے اندر ہے، رب تعالیٰ نے ہمارے مقدر کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ رزق ہمیں ہر صورت میں مل کر رہے گا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جو تو دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جو تو روک لے وہ کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ تو انسان کو رزق حلال کے لیے وہ تگ و دو کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ ایسے ہی رزق حلال کے ساتھ رب تعالیٰ کی عبادات کے لیے بھی تگ و دو کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہاں کوتاہی ہے، رزق کے لیے تو ہم بڑی تگ و دو کرتے ہیں، بڑی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، بڑی اپنی صلاحیتیں، اپنا اوقات سب کچھ صرف کرتے ہیں، لیکن اللہ کے فرائض کی بجا آوری کے موقع پر ہم تقدیر کا جھوٹا سہارا لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرائض سے روگردانی کر لیتے ہیں۔ کیا کہہ دیتی ہے ہماری اکثریت؟ اگر اللہ نے میرے مقدر کے اندر نماز لکھی تو میں پڑھ لوں گا، اللہ نے میرے مقدر کے اندر روزے لکھے ہوئے تو میں روزے رکھ لوں گا، اللہ نے فلاں نیکی کا کام اگر میری تقدیر میں لکھا ہے تو میں ضرور کر لوں گا۔ یعنی کہ نیک اعمال کے لیے، آخرت کی بھلائی اور بہتری کے لیے ہم تقدیر کا سہارا لے کر اپنی طرف سے جھوٹا عذر تلاش کر کے، جھوٹا عذر اپنی طرف سے بیان کر کے، تقدیر کو آڑ بنا کر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرائض کو، واجبات کو ترک کر دیتے ہیں۔ اب دونوں کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ نے فرائض کی بجا آوری کا حکم بھی دیا ہے، اللہ نے رزق کو تلاش کرنے کا، رزق کو حاصل کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اب فرائض کو تو ہم تقدیر کا آڑ بنا کر، جھوٹا عذر بیان کر کے ہم فرائض کو تو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن رزق چونکہ یہ انسان کے پیٹ کا مسئلہ ہے تو لہذا انسان رزق کے لیے وہ دن بھی اپنے آپ کو کھپاتا ہے، رات بھی کھپاتا ہے، یعنی اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت اور اپنی جو بھی توانائیاں وہ صرف کر کے رزق حلال کو، رزق کو حاصل کرنے کے لیے وہ دن رات ایک کر دیتا ہے، لیکن رزق کو حاصل کرنے کے لیے وہ تقدیر کو آڑ بنا کر جھوٹا عذر نہیں بیان کرتا۔ حالانکہ رزق بھی اللہ نے تقدیر کے اندر لکھ دیا، ہر انسان کا اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہوا ہے۔ انسان جب اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہی ہوتا ہے، جب 4 ماہ ہو جاتے ہیں تو رب تعالیٰ اس کے اندر روح ڈالتے ہیں، فرشتہ بھیجتے ہیں روح ڈالنے کے لیے، اور ساتھ جو باتیں لکھ دی جاتی ہیں ان میں سے
اس انسان کی روزی بھی لکھ دی جاتی ہے کہ اس انسان کو کتنا رزق ملے گا۔ اب رزق کا ملنا، زیادہ ہونا، تھوڑا ہونا، وہ درمیانے درجے کا ہونا، یہ سارا کا سارا پہلے تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ لیکن یہاں ہم تقدیر کو آڑ بنا کر، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے رہتے، اس کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں، اوور ٹائم تک لگایا جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی عبادات فرائض کی برابری آتی ہے، اس وقت کہہ دیتے اگر اللہ نے مقدر میں لکھا ہوا تو نمازیں پڑھ لوں گا، اگر اللہ نے مقدر میں فلاں روزے رکھے ہوئے تو میں روزے رکھوں گا۔ وہ اللہ نے جو مقدر میں رزق لکھا ہوا ہے تو اس کے لیے پھر تگ و دو کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے لیے کوئی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں؟ وہ بھی تو اللہ نے مقدر میں لکھا، وہ بھی مل جائے گا۔ یہ دراصل انسان اپنے لیے چور دروازے تقدیر کو آڑ بنا کر نکالتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے روزی بھی لکھ دی، اللہ نے انسان کی عمر بھی لکھ دی ہے، انسان کی خوش بخت اور بد بخت ہونے کو بھی اس کے ماں کے پیٹ کے اندر ہی لکھ دیا ہے۔ لیکن انسان پیٹ پوجا کے لیے لکھے جانے کے باوجود، تقدیر کے اندر ہونے کے باوجود پوری توانائیاں صرف کرتا ہے، پوری تگ و دو کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، اور اس کے لیے اپنی جان کو بھی کھپاتا ہے، اپنے خون پسینے کو بھی وہ ضائع کرتا ہے رزق حاصل کرنے کے لیے، اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے۔ لیکن جب عبادات کی باری آتی ہے، اللہ کے فرائض کی باری آتی ہے، اس وقت تقدیر کا سہارا لے کر اس کا انکار کر دیا جاتا ہے کہ جب اگر میرے مقدر میں ہو تو میں نماز پڑھ لوں گا۔ تو اللہ نے جس طرح اللہ نے آپ کو بتلایا کہ آپ کے مقدر میں یہ چیز ہے، اللہ نے کسی کے نہیں بتایا کہ تیرے مقدر میں نماز پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے۔ اللہ نے اپنے ازلی ابدی علم کے تحت تقدیر میں یہ لکھا ہے۔ عام طور پر ہمیں مسئلہ تقدیر کے اندر ہم بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں۔ ہم سمجھے کہ تقدیر کا مطلب ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے، جو لکھا ہے ہم اس کے کرنے کے پابند ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں لکھا، اللہ نے یہ لکھ کر ہمیں پابند نہیں کیا کہ تم نے میرے لکھے کے مطابق کرنا ہے۔ اصل میں اللہ نے اپنے ازلی ابدی علم کے تحت یہ لکھا ہے کہ اللہ کے علم کے اندر تھا کہ انسان اپنی مرضی اختیار سے کیا کرے گا۔ یعنی ہمیں نہیں پتہ کہ ہم اگلے لمحے کے اندر، اگلی گھڑی کے اندر، اگلے وقت ٹائم کے اندر کیا کریں گے، لیکن اللہ کو علم ہے کہ یہ انسان اپنے اختیار سے اگلی گھڑی میں، اگلے لمحے میں، اگلے وقت میں کیا کرے گا۔ تو اللہ کے پاس جو علم ہے نا ازلی اور ابدی، اس علم کی بنا پر اللہ نے یہ لکھا ہے کہ انسان اپنے اختیار سے آگے کیا کرے گا۔ نعوذ باللہ یہ نہیں لکھا اللہ نے، پہلے لکھ دیا اللہ نے اور بعد میں انسانوں کو اس کا پابند کر دیا کہ تم نے یہی کرنا ہے۔ تو یہ تقدیر کا مفہوم درست نہیں ہے۔ اللہ نے پہلے لکھ کر ہمیں پابند نہیں کیا، پھر تو ہم مجبور ہو گئے، پھر ہمیں تو اختیار ہی نہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا، اما شاکرا و اما کفورا، تمہاری مرضی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، تمہاری مرضی ہے تم اللہ کی ناشکری کرو۔ تو اللہ نے ہمیں اختیار دیا، اگر اللہ نے پہلے لکھ دیا بعد میں ہمیں پابند کر دیا تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے، آپشن نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے، اللہ نے اپنے ازلی ابدی علم کے تحت یہ لکھا کہ یہ انسان، فلاں انسان اپنی مرضی سے فلاں زندگی کے موڑ پر یہ کام کرے گا، انسان نے یہ کام کرنے ہیں۔ اللہ نے جو ہم نے اپنے اختیار سے کرنا نا، ہمیں پتہ نہیں ہے اگلے ٹائم میں، یعنی کہ مستقبل میں ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے اپنے اختیار سے کیا کرنا ہے، اللہ کو علم میں ہے۔ اللہ نے اس علم کی بنا پر لکھ دیا کہ حضرت انسان اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے یہ کام کرے گا۔ یہ ہے تقدیر کا مطلب، یعنی کہ اللہ نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے
ہمارے بارے میں جو علم اللہ کو تھا، اللہ نے وہ تقدیر میں لکھ دیا کہ یہ انسان پیدا ہوگا، پیدا ہونے کے بعد اس کی اتنی عمر ہوگی، یہ کام کرے گا، اچھائی والے کام کرے گا یا برائی والے کام کرے گا، خوش بخت بنے گا یا بدبخت بنے گا۔ اللہ نے اپنے ازلی ابدی علم کے تحت یہ لکھا تھا کہ انسان نے اپنی زندگی کے اندر اپنے اختیارات سے کیا کیا کرنا ہے، کون سے زندگی کے موڑ پر اس نے یو ٹرن لینا ہے اور کون سے زندگی کے موڑ پر اس نے سیدھے ہی چلنا ہے، یو ٹرن نہیں لینا، واپس نہیں پلٹنا۔ تو یہ ہوتا ہے تقدیر کا مطلب۔ تو ہم دنیا کمانے کے لیے تقدیر کو بھول جاتے ہیں اور آخرت کمانے کے لیے ہم تقدیر کو آڑ بنا کر اپنی آخرت والے اعمال سے روگردانی کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک مومن کے لیے زیب ہی نہیں دیتا، اور مسئلہ تقدیر ایمانیات کو اس انسان نے سمجھا ہی نہیں کہ تقدیر کہتے کسے ہیں، مسئلہ تقدیر ہے کیا۔ اس نے اپنی طرف سے یہ فرضی طور پر مفہوم بیان کر کے اپنے لیے فرائض سے روگردانی کرنے کو، رائے فرار اختیار کرنے کو تقدیر کا نام دے کر وہ اللہ سے دوری اختیار کر لی۔ تو یہ کسی مومن کے لیے ایسا کرنا درست نہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیا کمانے کے لیے بھی نکلتے تھے، اللہ کا حکم ہے، اور ساتھ اپنی آخرت کمانے کی فکر کے اندر بھی رہا کرتے تھے۔ اس لیے ان صحابی نے جو کہ سمندری سفر میں ذریعہ معاش کے لیے نکلے ہیں، تو اللہ کے پیغمبر سے سوال کریں، اللہ کے پیغمبر دوران سفر اگر ہم اس پانی کے ساتھ جو اپنی خشکی سے لے کر آئے ہیں ہم وضو کریں گے تو پیاسے رہ جائیں گے، تو کیا ہم سمندر کے پانی کے ساتھ وضو کر کے ہم کشتی کے اندر یا ساحل سمندر پر نماز ادا کر لیا کریں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ هو الطہور ماء، وہ سمندر کی اس سمندر کا پانی پاک ہے، یعنی الطہور طاہر بھی ہے، آگے پاک کرنے والا بھی ہے۔ طہور یعنی یہ سمندر کا پانی اعلی تطہیر خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، یعنی کہ نمکیات ملنے کی وجہ سے اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے، انتہائی کڑوا سا بن جاتا ہے۔ جس طرح کہ پانی کے اندر نمک زیادہ مقدار میں ڈال لیا جائے، سالن کے اندر نمک زیادہ مقدار میں ڈال جائے تو وہ کھانا کڑوا اور مشروب کڑوا ہو جاتا ہے۔ تو یہ پاک چیز ہے، پاک چیز سے اگر پانی کا کوئی وصف بدل جائے تو وہ پانی نجس اور پلید نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا سمندر کا پانی پاک ہے، لہذا کڑوا ہونے کی بنا پر، نمکیات کی بنا پر پیا تو نہیں جاتا، لیکن طہارت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، وضو بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ غسل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور ساتھ ایک اضافی چیز بھی بتا دی کہ جب ان کو پینے کے پانی کا مسئلہ درپیش آ سکتا ہے تو کھانے کا مسئلہ بھی دوران سفر پیش آ سکتا ہے، کیونکہ یہ انسان کی بنیادی ضروریات میں سے کھانا پینا، اس کے بغیر انسان کھانے پینے سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے ساتھ ارشاد فرما دیا کہ سمندر کا مردار حلال ہے۔ اب سمندر کا کون سا مردار حلال ہے؟ تو اس کے بارے میں اہل علم کی مختلف رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ سمندر کے تمام جانور وہ جو پانی کے اندر ہی زندہ رہتے ہیں، پانی کے اندر ہی زندگی گزارتے ہیں، پانی کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتے، وہ تمام کے تمام جانور وہ ہمارے لیے حلال ہیں۔ ان کو پکڑنے سے وہ مر جائیں یا پکڑنے سے پہلے وہ ہمیں مل جائیں، ان کے اندر بدبو تعفن پیدا نہ ہوئی ہو، تو وہ سمندر کے مردار جانور وہ ہمارے لیے حلال ہیں۔ دوسری رائے ہے کہ جو سمندری جانور پانی کے اندر زندگی گزارتے ہیں وہ ہمارے خشکی کے جانوروں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، یعنی کہ خشکی کے حلال جانوروں کے ساتھ
ان کی مماثلت ہے وہ حلال ہے، اور جو سمندر کے اندر رہنے والے جانور خشکی کے حرام جانوروں کے مماثل ہیں وہ حرام، جس طرح خشکی کا شیر وہ حرام ہے تو سمندری شیر وہ بھی حرام ہوگا۔ اگر خشکی کی گائے بھینس حلال ہے تو سمندری گائے وہ بھی حلال ہوگی، یعنی کہ جو جانور خشکی کے اندر حلال پائے جاتے ہیں اگر ان کی نظیر ان کے ساتھ ملتے جلتا جانور سمندری پایا گیا مردار وہ حلال ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث کے اندر ہی اس کی وضاحت موجود ہے، جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً مروی ہے، وہ بلوغ المرام کے اندر بھی آگے آ جائے گی کہ سمندری مردار سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اما المیتتان فالحوت والجراد، جو دو مردار حلال ہیں ان میں سے ایک مچھلی ہے اور دوسری ٹڈی ہے۔ مچھلی اپنی تمام جمیع و انواع و اقسام کے ساتھ حلال ہے، وہ طافی مچھلی ہے، وہ عنبر مچھلی ہے، وہ وہیل مچھلی ہے، مچھلی کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ ساری کے ساری حلال ہیں۔ وہ مچھلی پکڑنے سے مر جائے یا وہ پکڑنے سے پہلے مر جائے یا وہ پہلے مر کر پانی کی سطح پر تیر رہی ہے، یہ ساری کی ساری صورتوں کے اندر مچھلی اپنی تمام جمیع و انواع و اقسام کے ساتھ حلال ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جو سمندر کی تہ پر تیرنے والی مچھلی ہے، یعنی کہ جو مرنے کے بعد پانی کی سطح کے اوپر تیرنے والی جس کو طافی کہا جاتا ہے وہ حلال نہیں، تو طافی مچھلی بھی حلال ہے، جس طرح کہ سنن نسائی وغیرہ کے اندر دیگر کتابوں کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کسی جنگی مہم پر قافلہ بھیجا اور ان کو تھوڑی سی کھجوروں کا راشن دیا، زیادہ رات دیا، وہ ختم ہو گیا، پھر ایک کھجور ملنے لگی، صحابہ کرام پورا دن ایک کھجور کھاتے اور گٹلی کو چوستے رہتے اور اوپر سے پانی وغیرہ پی کر اپنا پیٹ بھر لیتے۔ تو پھر سال سمندر جب یہ مہم پہنچی تو ایک بہت بڑی مچھلی وہ ساحل سمندر پر پانی کے اوپر تیرتی ہوئی آئی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو اس مہم کے اندر ایک ایک کھجور پر پورا دن گزارا کر رہے تھے بھوک سے بڑے نڈال تھے، جب یہ مچھلی نظر آئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس مچھلی کا گوشت استعمال کیا تقریباً 1 مہینہ، یعنی کہ اتنی بڑی وہ طافی مچھلی تھی کہ پانی کی سطح پر تیرنے والی اتنی بڑی مچھلی تھی کہ 1 مہینے کے قریب صحابہ کرام اس کو کھاتے رہے اور کھا کھا کر خوب موٹے تازے ہو گئے، اور پھر وہ اتنا گوشت تھا کہ اس کا گوشت بچ گیا، ساتھ سفر کے اندر لے کر بھی گئے۔ اللہ کے پیغمبر سے پھر پوچھا، اللہ کے پیغمبر نے بتلایا کہ اگر تمہارے پاس اس مچھلی کا گوشت ہے تم مجھے بھی دو، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا گیا، آپ نے بھی کھایا، تو آپ نے کھا کر اور ان کے بتانے پر آپ نے موافقت رائے کا اظہار کر کے یہ بتلا دیا کہ یہ مچھلی مردار ملی ہے، پانی کو اوپر تیرتی ہوئی ملی ہے، ساحل سمندر کے کنارے پر ملی ہے، تو یہ مچھلی حلال ہے۔ تو طافی مچھلی جن لوگوں نے کہہ دیا کہ وہ حلال نہیں ہے ان کی بات درست نہیں ہے، تو یہ پورا قافلہ تقریباً 1 مہینے تک اس مچھلی کو کھاتا رہا، اور اس کی جو کنگھی ہے اس کی پسلیوں کی ہڈیاں جو وہ اتنی بڑی تھی، ایک قد کاٹ والا بندہ اس کو اونٹ پر سوار کر کے وہ اپنے اونٹ کو تیز دوڑاتے ہوئے اس مچھلی کی پسلیوں کی ہڈیوں کے نیچے سے گزر جاتا، یعنی اتنی بڑی قد و قامت والی یہ مچھلی تھی، یعنی وہیل ٹائپ کی مچھلی تھی اور بڑی قد و قامت والی کہ اس کی کنگھی اتنی اونچی تھی، اس کی پسلیوں کی ہڈیاں اتنی اونچی تھیں کہ ایک اونٹ
اور اونٹ کے اوپر قد آور بندہ بیٹھا ہو اور وہ اپنے اونٹ کو تیزی سے دوڑاتے ہوئے اس کے نیچے سے آسانی سے گزر جاتا تھا۔ تو طافی مچھلی یہ بھی حلال ہے، اس کی حرمت کی کوئی دلیل کتاب و سنت میں نہیں ہے۔ ایسے عنبر مچھلی، اور اسی کے بارے میں بھی آیا کہ بعض روایت میں نسائی وغیرہ کے اندر یقال لہ عنبر، یہ عنبر مچھلی تھی، یعنی یہ مچھلی عنبر مچھلی ہے۔ کچھ علماء احناف وہ طافی اور عنبر مچھلی کو حلال نہیں جانتے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روایت میں بھی عنبر مچھلی کی حلت کا ذکر موجود ہے، اور اس واقعہ کے اندر بھی وہ عنبر مچھلی کی حلت کا ذکر موجود ہے۔ تو لہذا مچھلی طافی ہے یا عنبر ہے، طافی کا مطلب ہے کسی بھی قسم کی مچھلی، وہ عنبر ہے یا دیگر اقسام سے، وہ مر کر پانی کی تہہ کے اوپر تیرنے لگ جائے، اس کو طافی مچھلی کہا جاتا ہے، وہ بھی حلال ہے۔ کسی کا دل نہیں کرتا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن حلال ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے اپنے صحابی کو جس نے پانی کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ساتھ کھانے کا بھی ذکر کر دیا کہ اس کو جب پانی کی ضرورت پیش آ سکتی ہے تو کھانے کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کو یہاں حافظ ابن حجر باب المیاہ کے اندر لا کر یہ مسئلہ بتانا چاہتے ہیں کہ سمندر کا پانی کڑوا ہونے کے باوجود، اس کا کلر بدلنے کے باوجود، اس کا ٹیسٹ بدلنے کے باوجود وہ مائع کثیر ہے، وہ پاک ہے، طاہر بھی ہے، مطہر بھی، یعنی کہ خود بھی پاک ہے اور آگے پاک کرنے والا بھی ہے۔ تو یہ آج ہماری پہلی حدیث ہوگی۔ امید ہے کہ اس حدیث میں بیان کی باتیں آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔